الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب انتہائی ذوق شوق عقیدت محبت احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور پہلے عشرے کا آخری روزہ 10 رمضان المبارک ہے۔ پہلا عشرہ اپنے اختتام کے قریب ہے، دوسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ دوسرے عشرے کے اعتبار سے کئی مضامین ہیں۔ اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی جو بدر کے مقام پر لڑی گئی وہ بھی رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے اندر ہوئی۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر اس شہر کو لوٹے کہ جس شہر سے آپ کو نکال دیا گیا تھا، یعنی مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے جب آپ تشریف لائے تو وہ بھی مہینہ رمضان کا تھا اور رمضان کا دوسرا عشرہ تھا۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، جس طرح آج 10 رمضان المبارک ہے۔ میری اور آپ کی ماں، پوری امت مسلمہ کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا یوم وصال ہے۔ وہ خدیجہ کہ جس کو رب نے جبرائیل امین کے ذریعے عرشوں سے سلام بھیجے، وہ خدیجہ کہ جس نے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تسلی دی کہ جب سب آپ کے دشمن بن چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح جس کے ساتھ کیا اس کا نام خدیجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے
ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہ کیا، تو میری اور آپ کی اور اس امت کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آج کے دن اس دنیا فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ کر جاتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے آپ حضرات کے سامنے آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع انتہائی اہم ہے۔ اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ جہاں یہ فرمایا کہ میری عبادت کرو، جہاں یہ فرمایا کہ ہر حال کے اندر مجھے معبود سمجھو، جہاں یہ فرمایا کہ میرے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھنا، جہاں یہ فرمایا کہ ہر حال کے اندر رزق کا معاملہ ہے، زندگی کا معاملہ ہے، عزت کا معاملہ ہے، دنیا کے اندر جو بھی معاملات ہیں ہر معاملات کے اندر مجھے ہی پکارنا، اسی کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس حکم کو بھی ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ رمضان اور ماں باپ کا ادب، رمضان اور ماں باپ کا ادب لازم اور ملزوم ہے۔ کس طرح روزہ دار کی عبادت قبول ہوگی، روزہ دار کی دعائیں قبول ہوگی، روزہ دار کی تلاوت قبول ہوگی، روزہ دار کو شب قدر نصیب ہوگی، روزہ دار کو اللہ رب العزت خاص انعام و اکرام سے نوازیں گے، مگر وہ شخص محروم رہے گا جس نے روزہ بھی رکھا ہے، جس نے روزہ بھی رکھا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، سحری اور افطاری میں صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے ان انعامات سے محروم ہے۔ وہ کون شخص ہے؟ وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے۔ رمضان اور ماں باپ، مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، پہلے زینے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ خلاف توقع آج انہوں نے مختلف زینوں پہ قدم رکھتے ہوئے کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، کیا آج کے بعد یہ چیز لازم ہے یا آج یہ معمولات کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، جبرائیل امین آئے، انہوں نے آ کر بد دعا کی۔ بد دعا کرنے والا کون؟ فرشتوں کا سردار۔ اور اس بد دعا پر آمین کہنے والے کون؟ نبیوں کے سردار، نبیوں کے سردار۔ بد دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے اندر عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر جبرائیل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے،
اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب تین چیزوں میں سے دو چیزیں سامنے رکھیں، رمضان اور ماں باپ کا ادب۔ فرمایا جس نے رمضان کو پایا اور اس کے اندر اس نے عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنایا، وہ ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اب ایک شخص نے رمضان کو پا لیا، اس کی عبادت بھی وہ کر رہا ہے، روزے بھی وہ رکھ رہا ہے، تراویح بھی اہتمام سے پڑھ رہا ہے، صدقہ و خیرات کا بھی معمول ہے، لیکن گھر میں ماں باپ ناراض ہیں، گھر میں ماں باپ ناراض ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا، وہ بھی برباد ہو گیا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اسے روزے کی عبادت جنت تک نہ لے جا سکے گی، اسے قرآن کی تلاوت نہ بخشوا سکے گی، اس کا صدقہ و خیرات اسے نہ بخشوا سکے گا جس کی بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ ناراض ہے۔ اور آج یہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ آج اکثر گھرانوں کے اندر دیکھا گیا، ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا گیا، ماں باپ بڑھاپے میں قدم رکھتے ہیں، اولاد جوان ہوتی ہے، اولاد جوانی کے اندر قدم رکھتی ہے تو وہ بوڑھے ماں باپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ آج موجودہ معاشرے کے اندر یہ بحث ہو رہی ہے، اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے ماں باپ کا کھانا بنائے گی یا نہیں بنائے گی۔ آج مسئلے پوچھنے آتے ہیں لوگ کہ میری بیوی جو ہے وہ میرے ماں باپ کے لیے کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی۔ حالات یہاں تک آ پہنچے ہیں، اس مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے اپنی بیوی کو کہہ سکتا ہوں کہ میری ماں کے لیے چائے بنا دے، کھانا بنا دے۔ یہ وقت بھی دیکھنا تھا، یہ حالات بھی ہم نے دیکھنے تھے۔ جس ماں نے ذوق پر ذوق برداشت کر کے مجھے جنم دیا، جو باپ میرے لیے محنت مزدوری کرتا رہا، جس نے اپنی خوشیوں کو میری خوشیوں کے لیے قربان کر دیا، آج جب وہ بڑھاپے کے اندر پہنچا ہے تو میں مسئلہ پوچھنے آتا ہوں کہ میری بیوی میرے باپ کے لیے کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں۔ یہاں مسئلہ پوچھنا ہے تو یہ مسئلہ بھی کبھی پوچھ لینا، یہ مسئلہ بھی پوچھ لینا کہ میری ماں نے جو مجھے دودھ پلایا تھا، میری ماں نے مجھے جو دودھ پلایا تھا، کیا اس کی ذمہ داری کے اندر یہ بات تھی کہ وہ مجھے دودھ پلاتی؟ یہ مسئلہ بھی پوچھ لینا، کیا وہ دودھ پلانے پہ اجرت طلب کر سکتی تھی، مزدوری طلب کر سکتی تھی؟ یہ مسئلے بھی پوچھنا۔ جہاں اپنی بات آتی ہے مسائل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کی اتنی عظمت، ماں باپ کا اتنا مقام کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک سورہ کے اندر رب تعالی نے اپنے ایک عظیم بندے کی وصیتوں کو نکل کر دیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام یہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، کاش یہ نصیحتیں ہمیں یاد ہوتی، کاش یہ نصیحتیں ہمیں یاد ہوتی۔
ہم نے اپنی اولادوں کو بتلائی ہوتی۔ آج جو اولادیں نافرمان ہیں نا، اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہے کہ ہم نے اولاد کی ایسی تربیت ہی نہیں کی، اولاد کو بتایا ہی نہیں ہم نے کہ بیٹا جب میں بڑھاپے کے اندر قدم رکھوں تو تم نے میرے ساتھ کرنا کیا ہے۔ میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ یہی کچھ کرتا آیا ہوں جو آج میری اولاد میرے ساتھ کر رہی ہے، جو آج میری اولاد میرے ساتھ کر رہی ہے۔ اس لیے اگر اپنے بڑھاپے کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں، اپنے بڑھاپے کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، تو یہ نصیحتیں اپنی اولاد کو یاد کروا دیں۔ جو ہم میں سے صاحب اولاد ہے نا، وہ نصیحتیں اپنی اولاد کو بتائیں۔ وہ نصیحتیں کون سی ہیں؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے بیٹا کبھی شرک نہ کرنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ اے بیٹا شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ بہت بڑا ظلم ہے شرک کرنا۔ پہلے اس کا عقیدہ ٹھیک کیا، اپنی اولاد کا عقیدہ ٹھیک کیا۔ آج ہمیں اپنی اولاد کے عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے۔ حکم ہے بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی ترغیب دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو۔ بچہ ہے اس کا عقیدہ یہ بناؤ کہ ہر چیز اللہ دیتا ہے، ہر چیز اللہ دیتا ہے۔ ہمارے بزرگ اللہ والے کہ جن کا نام آج ہم ادب و احترام سے لیتے ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آج ہم جھگڑ رہے ہوتے ہیں، جی وہ بزرگوں کو نہیں مانتا، وہ بزرگوں کو نہیں مانتا، وہ بزرگوں کو نہیں مانتا۔ بزرگوں کو مانتے سارے ہیں، پر بزرگوں کی مانتا کوئی کوئی ہے، بزرگوں کی کوئی کوئی مانتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کے حالات پڑھے نا، ان کا عقیدہ توحید کس نے ٹھیک کیا؟ ان کی ماں نے، ماں نے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، کاکی بھی روٹی کو کہتے ہیں، روٹی۔ ان کے حالات پڑھیں تو پتہ چلتا ہے ان کے عقیدے کو بھی بچپن کے اندر ان کی ماں نے ٹھیک کیا۔ بچے نے کہا اماں کھانا دے، اماں کھانا دے۔ ماں بچے کو کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا مجھ سے نہ مانگ، اس سے مانگ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اماں وہ کھانا دیتا ہے؟ ہاں بیٹا وہ ایسا کھانا دیتا ہے، ایسا کھانا دیتا ہے کہ اس جیسا کھانا کوئی دے نہیں سکتا۔ اماں کھانا کیسے مانگیں؟ بیٹا پڑھ 2 رکعت نفل نماز، اللہ سے مانگ، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگ۔ پھر وہ وقت بھی اس حالات نے دیکھے، وہ بھی منظر زمین و آسمان نے دیکھے کہ ماں کھانا رکھنا بھول گئی، ماں کھانا رکھنا بھول گئی، کسی کام کے سلسلے میں گئی، واپس پلٹی، ڈر تھا کہ بیٹا مجھ سے پہلے گھر پہنچ چکا ہوگا، آج بھی وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا، مصلی اٹھائے گا، آج کھانا نہ ملے گا، آج کھانا نہ ملے گا۔ پہلے ماں کرتی تھی کھانا بنا کے کہیں چھپا کے رکھ دیتی تھی بچے کے عقیدے کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ آج ڈر گئی کہ کہیں میرے بچے کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ بچے کا عقیدہ بن چکا تھا، جب بچہ اس نہج پر چل پڑا تھا تو رب نے بھی راستے آسان کر دیے تھے۔ بچہ گھر آیا، ماں گھر کے اندر نہیں، معمول کے مطابق مصلی بچھایا، مصلی اٹھایا، شکر اٹھائی، کھائی، ماں آئی، بیٹی پریشان ہے، بیٹا کھانا کھایا؟ ہاں ماں آج تو ایسا لذیذ کھانا کھایا کہ اس سے پہلے اتنا لذیذ کھانا کبھی کھایا ہی نہ تھا۔ کیا آج اس طرح کے عقائد، اس طرح کے ماحول ہم نے اپنے گھروں کے اندر بنائے ہوئے ہیں؟ سارا قصور ہم اولاد کو دیتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی۔ اس میں ماں باپ کا کردار کہاں کھڑا ہے؟ ماں باپ نے کیا اس طرح تربیت کی
کیا اپنی اولاد کی تربیت کرتے وقت کبھی سورہ لقمان پڑھی ہے؟ آج وظیفہ بتا دیا جائے نا، کاروبار کے اندر ترقی ہوگی، ساری رات 2 رکعت نفل نماز پڑھنے ہیں، کھڑے ہو کر یہ ورد کرنا ہے، سارے کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن بتایا جائے اولاد کی تربیت کے لیے سورہ لقمان پڑھو تو اس کے لیے جی وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی پہلی نصیحت بیٹا شرک نہ کرنا، اور دوسری نصیحت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اے بیٹا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا، اور پھر والدین کا ذکر کرتے ہوئے خاص طور پر ماں کا ذکر کیا، ماں کا ذکر کیا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کیا خوبصورت انداز۔ اے بیٹا، ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، کیوں؟ وہ تیرے لیے ذوف پر ذوف برداشت کرتی ہے، وہ تیرے لیے بڑی تکلیف برداشت کرتی ہے، وہ 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے، اور پھر اس کے بعد 2 سال تک تجھے دودھ پلاتی ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سالوں میں دودھ چھوٹتا ہے۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، رب کہہ رہے میرا بھی شکر ادا کرنا اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ کا بھی شکر اور اپنے والدین کا بھی شکر۔ الی المصیر، یاد رکھنا اللہ کہہ رہا ہے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اب یہ باتیں اگر اولاد کو بتائی ہوں، بیٹا ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، اس لیے کہ ایک نہ ایک دن تم نے اللہ کے حضور جانا ہے، ایک نہ ایک دن تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک نہ ایک دن تم نے اللہ کے سامنے ان سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ تو پھر آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ اولاد کیسی بنے گی، پھر اولاد متقی بنے گی، پھر اولاد ہمارے پاؤں دھو کے پیے گی، پھر اولاد ساری رات سراہنے کھڑی رہے گی، دودھ کا کٹورا لے کر اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائے گی کہ جب تک میں اپنی ماں کو دودھ نہ پلا دوں اپنی اولاد کو نہ پلاؤں گا۔ غار کے پتھر یوں ہی نہ سرکے تھے، غار کے پتھر یوں ہی نہ سرکے تھے۔ وہ مشکل حالات جب 3 لوگ ایک غار کے اندر پھنس چکے تھے، دہانے پر پتھر آ چکا تھا، ظاہری طور پر اسباب کوئی نہ تھے باہر نکلنے کے، موت سامنے تھی، موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ تینوں نے کہا کہ ایک حربہ آزماتے ہیں، اپنی زندگی کی نیکیاں سامنے رکھ کر رب سے دعا کرتے ہیں۔ تو ان تینوں میں سے ایک نے ایک دعا کیا کی تھی کہ اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا، میں دن کو بکریاں لے کر جنگل میں چلا جاتا، رات کو گھر لوٹتا، بکریوں کو دودھ دوتا، میری ماں ضعیف عمر تھی، ضعیف العمر تھی، جب تک میں اپنی ماں کو دودھ نہ پلاتا، اپنی اولاد کو دودھ نہ پلاتا تھا۔ اے اللہ ایک دن میں گھر لوٹا، میں نے بکری کا دودھ دویا، کٹورا لے کر ماں کے سرہانے پہنچا، ماں سو چکی تھی، اللہ میں نے ماں کو جگایا نہیں ہے کہ یہ ادبی ہو جائے گی، اللہ میں ساری رات ماں کے سرہانے کھڑا رہا کہ کب میری ماں کی آنکھ کھلے گی، میں دودھ کا کٹورا سامنے پیش کروں گا۔ اللہ میری اولاد بھوکی رہی، میں نے اولاد کو کھانا نہیں کھلایا، میں نے اولاد کو دودھ نہیں پلایا، اللہ پہلے میں نے اپنی ماں کو دودھ پلایا۔ اللہ اگر میری یہ نیکی تجھے پسند ہے تو غار کا دہانہ کھول دے، پتھر ہٹا دے۔ ادھر دعا پوری ہوئی، ادھر غار کا پتھر ہٹ چکا تھا۔ آج پتھر کیوں نہیں ہٹ رہے؟ آج پتھر کیوں نہیں ہٹ رہے؟ آج ماں باپ سے چیزیں چھپا کر ہم اولاد کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔
افسوس در افسوس، آج ہم اپنی اولاد کے لیے تو ہر چیز خریدنے کے لیے تیار ہیں، پر ماں باپ کے لیے اچھا لباس خریدنے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ کو اچھا کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں، تو پھر یہ جو پتھر آج ہمارے آئے ہوئے ہیں سامنے، یہ ہٹیں گے کیسے؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ ماں کی نافرمانی نہ کرنا، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر فرمایا ہاں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں اگر وہ تجھے شرک کا کہیں، اگر وہ تجھے نافرمانی کا کہیں، اگر وہ تجھے ایسی کام کا کہیں کہ جس کا تیرے پاس علم نہیں ہے، تیرے پاس دلیل نہیں ہے، تو پھر ان کا کہنا نہ مان، ان کا کہنا نہ مان۔ لیکن اس کے باوجود اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہو، رب کہتا ہے دین کے معاملات میں ان کی اتباع تو نہ کرو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ یہ نہیں کہ میرا ماں باپ مشرک ہے میں گھر سے نکال دوں، یہ نہیں ہے کہ میری ماں باپ مجھے شرک کہتی ہیں تو میں ان کی نافرمانی پہ اتر آؤں، نہ ایسا بھی کسی حال کے اندر نہ کرنا، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، اس سے پہلے فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، اتباع کرنا ایسے شخص کا کہ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہے، یعنی وہ ماں باپ تمہیں شرک کا کہہ رہی ہیں نا، ماں باپ مشرک ہیں، ان کی اتباع نہ کرنا، اس کی اتباع کرنا جو توحید پہ چل رہا ہے، جو عقیدہ توحید پہ چل رہا ہے۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے۔ ہاں میرے دوست، اولاد کی تربیت کا سن رہے ہو، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا سن رہے ہو، اس آیت پر بھی غور کرو۔ ثم الی مرجعکم، پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، کیا بتائیں گا؟ بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے۔ ذرا چشمے تصور کے اندر اس بات کو لے کر آؤ، ذرا فرض کر لو، فرضی طور پر سوچ لو، کل قیامت کے دن رب ہمیں اختیار دے دے، اے میرے بندے تمہیں اختیار ہے، تمہارے سامنے دو ہی صورتیں ہیں، ان دو صورتوں میں سے ایک اپنا لو۔ ایک صورت یہ ہے کہ میں تمہاری زندگی کا کچا چھٹا کھول کر تمہارے سامنے رکھوں، میں تمہاری زندگی کی فلم چلاؤں، میں تمہاری زندگی کے سارے اعمال تمہارے سامنے رکھوں، میں تمہاری زندگی کے ہر ورق کو کھنگال کے رکھوں، میں تمہاری زندگی کے تمام صفحات کو پلٹ کے رکھ دوں، پھر اس کے بعد تیرے لیے فیصلہ کروں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب تجھے اپنے اعمال کا پتہ ہے تو خود ہی آنکھیں بند کر کے اپنے لیے فیصلہ کر لے کہ تو جہنم میں جانا چاہتا ہے یا جنت میں جانا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے یا جہنم میں جانا چاہتا ہے۔ اس وقت اس لمحے تک ہم سوچیں کہ کیا ہمارے ایسے عمل ہیں جو کل قیامت کے دن رب کو کہہ سکے ہاں اللہ تو ہمارے عمل کھول کر بیان کر دے۔ اقرا کتابک، یہ کیمرے لگے ہیں نا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو بعد میں ریکارڈنگ چیک کر لی جاتی ہے۔ اسی طرح میرے دوست زندگی کے بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن رب تعالی ریکارڈنگ چلائے گا، ریکارڈنگ چلے گی۔ ایک تو روزہ نہ رکھنے والوں سن لو کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے، اور دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں سن لو کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے۔
حال یہ ہے ہمارا، باہر جائیں تو لوگوں کو درس دیتے ہیں اخلاق کا، تسبیح ہاتھ میں، امامہ سر پر، صف اول کے نمازی، حج اور عمرے بھی کثرت سے، لیکن گھر میں حال یہ ہے کہ ماں یہ کہتی ہے اللہ تو نے مجھے یہ بیٹا دیا کیوں تھا؟ اللہ اس سے تو میں بانجھ ہی بہتر تھی۔ حال یہ ہے ہمارے۔ تو پھر یہ بتائیں کل قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور جواب کیا دیں گے؟ پھر فرمایا حضرت لقمان نے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اے بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کی برابر بھی ہوگی نا، آج ہم کہتے ہیں کسے پتا چلے گا، آج ہم سوچتے ہیں نا کسے پتا چلے گا، رب کہتا ہے دنیا والوں کی پرواہ نہ کر، میری ذات وہ ہے، ایک رائی کے برابر بھی، ایک دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی نا، چٹان میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تیرے سامنے لے آئے گا، تیرے سامنے لے آئے گا۔ آج میں نے روزہ نہیں رکھا، کوئی نہیں جانتا، اور دنیا والے جانے نہ جانے وہ جانتا ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ رب کہتا ہے میں لے آؤں گا، یا تبھی اللہ تیرے سامنے لے آؤں گا۔ ان اللہ لطیف الخبیر، کیوں کہ میری ذات ایسی ہے، بڑی باریک بین ہے اور بڑی باخبر ہے۔ اور ہاں بیٹا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصاعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا۔ کاش ہم اپنی اولادوں کو یہ باتیں بتائیں، بیٹا نماز قائم کرنا، بیٹا نماز نہ چھوڑنا، بیٹا اچھائی کا حکم کرنا، بیٹا برائی سے بچے رہنا، برائی سے روکنا لوگوں کو، خود بھی بچنا، لوگوں کو بھی روکنا، اور ہاں ہر مصیبت پہ صبر کرنا۔ بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور ہاں بیٹا لوگوں کے سامنے رخسار پھیلا کر بات نہ کرنا، زمین پر اکڑ کے نہ چلنا۔ اگر یہ جوانی کے اندر اولاد کو بتایا ہوتا، بچپن کے اندر اولاد کو بتایا ہوتا، تو یہ اولاد ہمارے بڑھاپے میں ہمیں آنکھیں نہ دکھاتی، رخسار پھیلا کر ہم سے بات نہ کرتی، غصے میں ہم سے بات نہ کرتی۔ ان اللہ لا يحب كل مختار فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کو شیخی مارنے والا، بگاڑنے والا پسند نہیں ہے۔ اور ہاں وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، بیٹا اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، اور بیٹا اپنی آواز پست رکھنا۔ اولاد جوان ہوتی ہے نا، اس کی آواز ماں باپ کی آواز پہ بلند ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام مجھے تک اور آپ تک پہنچایا ہے، نصیحت لقمان علیہ السلام کی ہیں۔ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، قیامت تک یہ قرآن اب ہمارے سامنے ہے، تو گویا یہ نصیحت میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بتائیں اونچی آواز سے کبھی بات نہ کرنا۔ اولاد کو بتایا ہوتا نا بڑھاپے کے اندر یہ اولاد اونچی آواز سے بات نہ کرتی، اسی اولاد کو بتاؤ کہ تم جو اونچی آواز سے بات کرتے ہو، سب سے اونچی آواز تو گدھے کی ہے، اور یہ گدھے کی آواز اللہ کو ناپسندیدہ آواز ہے۔ سب سے ناپسندیدہ آواز کون سی ہے؟ وہ گدھے کی آواز ہے۔ تم جب بولتے ہو تو گدھے ہو۔ یہ وہ نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دی۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اس نہج پر تربیت کریں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو جائے، اور اگر ہماری اولاد فرما بردار ہے تو ہم اپنی زندگی کا مطالعہ کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کے کتنے فرما بردار تھے۔ اگر حیات ہیں قدر کر لو،
دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے ایصال ثواب کی کوشش کرو، دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، دنیا سے چلے گئے ان کے لیے صدقہ و خیرات کرو، دنیا سے چلے گئے ان کے لیے صدقہ و خیرات کرو، جتنا ممکن ہو سکے ان کے لیے صدقہ و خیرات کرو۔ زندگی کے اندر اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو ان کے لیے ایصال ثواب کے زمرے میں صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ وہ کمی پیشی کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔